فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو تو میرے اور پیارے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، عین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہتے کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا،
اور مجھ سے کہنے کہ اتنے آگے نکل گئے. وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے, تو نے چھپایا میں نے بتایا, بس تو نے چھپایا میں نے بتایا. کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے. اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. ہنس پڑا, ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہا ہاں ہے. میں نے کہا وہ بتا دو. بتاؤں گا. میں نے کہا بتا دو, فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی. اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا. میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں. باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتا. نہیں بتایا. میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے. میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری. میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تو چھپاتا ہے میں بتاتا. تو مدد اس کے مطابق آتی ہے. اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں, جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کے راحت کو سوچتا ہے, جو اللہ کی بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے, اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے. ہو بھلا کر بھلا, ہو بھلا سو بھلے کا بھلا, بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا. اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اب اس کے لفظوں پہ غور کریں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے, اللہ ساری امت محمدی کو معاف کر. اللہم ارحم امت محمد, اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما, رحمت فرما, مغفرت فرما. اللہم اصلح امت محمد, اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے, پریشانیاں دور کر دے. اللہم استر, اللہ ان کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے, امت محمدیہ کے پردے رکھ دے. اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا. اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ پردے رکھ دے, پردے رکھ دے سب. اور اللہم اجبر, کیا فرمایا؟ اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے, جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں, آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں, گھر ٹوٹنے والے ہیں, طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے, یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے. اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے, سب لوگوں کو. اللہم فرج, اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے, رزق کی کشادگی, صحت کی کشادگی, برکت کی کشادگی, رشتوں کے لیے کشادگی, کاروبار کے لیے کشادگی, زندگی کے سفر کے لیے کشادگی. اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر. اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا. ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا, حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں, بالکل آسان راستہ. فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے, کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا, اللہ تجھے ولایت دے دے گا. احساس, درد, غم, اللہ کو یہ پسند ہے اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے. اس پورے کے پورے وظیفے میں, اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا کہ اللہم اغفر لی امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم اصلح امت محمد, اللہم استر امت محمد, اللہم اجبر, اللہم فرج, اللہم منصر. اللہ سب کی مدد فرما. اللہم اغفر لی, اللہ سب کو معاف کر دے. ایک چیز بھی آپ نے لی ہی نہیں مانگی. ایک ہے کہ مجھے دے دے, ایک ہے اس کو بھی دے دے, اس کو بھی دے دے, مجھے نہ دے, اس کو بھی دے دے, مجھے نہ دے. یہ دوسروں کا فکر کرتا ہے. امت کے یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ
نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان، ان سب کا جو فکر کرتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں، یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثنائے نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانی میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں، 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے
جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو۔ یہ جو یا وہاب ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا سن لیں۔ اللہ پاک جل شانہ کا وہاب، یا وہاب حبلی، یا وہاب حبلی، اور ایک لفظ ہے وحبی، وحبی یعنی اللہ جس کو غیبی علوم عطا فرماتا ہے، غیبی خزانہ عطا فرماتا ہے، غیبی برکت عطا فرماتا ہے، غیبی شفا عطا فرماتا ہے، غیبی عطا فرماتا ہے، وہ پتہ ہے کس میں؟ اس کی چابی ہے یا وہاب، غیبی نظام جس کو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ وہ بیٹے ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ رزق ہے، وہ عزت ہے، وہ دولت ہے، وہ سکون ہے، وہ چین ہے، وہ راحت ہے، وہ رحمت ہے۔ وہ کیفی غیبی نظام فرشتوں کے ذریعے ہے یا جنات کے ذریعے ہے یا انسانوں کے ذریعے ہے، وہ غیبی نظام، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، وہ غیبی نظام اچانک ملا۔ یا وہاب، یہ لفظ یا وہاب ہے، اللہ کا نام جو وہاب ہے۔ رب حبلی ملکن، مولا عطا فرما مجھے ایسا ملک، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کسی اور کے پاس نہ ہو، اور مولا ایسا ملک دے پھر اور کسی کے پاس بھی نہ ہو اور مجھ سے چھیننا بھی نہیں۔ وہاب، یا وہاب، کھجور کے ساتھ نسبت میرے کملی والے کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبت انبیاء کی ہے، کھجور کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے کاٹو، نہیں مریں گے، پھلیں گے پھولیں گے، شاخیں نکالیں گے۔ کھجور وہ درخت ہے، اوپر سے کاٹ دو مر جائے گا۔ انسان کو دائیں بائیں سے کاٹو نہیں مرے گا، اوپر سے کاٹو مر جائے گا۔ جب انسان کی خمیر کی مٹی رب نے انسان کا جسم بنایا تو اس میں جو مٹی بچی تھی، اس ساری بچی مٹی کو رب نے کھجور کا درخت بنا دی۔ آج بھی پوری دنیا ہم نے خوب کھجوریں کاٹی، آج گھروں اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں اور بازاروں اور سڑکوں میں کھجور کے درخت پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں، پھر لگا رہے ہیں۔ یہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیکھیے۔ میں بصرہ میں گیا، بصرہ کی کھجوریں، عراق کی کھجوریں، کھجوروں کے درخت ہیں، ہزاروں میل کا سفر کھجوروں کے ساتھ ہی ساتھ ہے۔ بغداد میں اور کہاں کربلا میں اور کہاں کوفہ نجف میں اور کہاں کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں، کھجوروں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، درختوں کے ساتھ رہنے والوں کا مزاج اور ہے، ہر درخت کا مزاج اور ہے، پر کھجور کا مزاج اور ہے۔ ہر درخت کے سائے کی اپنی تاثیر ہے۔ جو اس دن ایک صاحب کہنے لگے، ہم ایک جگہ گئے، ہم نے گوبر، خشک گوبر، یہ گائے بھینس کا جسے اپلے بھی کہتے ہیں، پاتھیاں بھی کہتے ہیں، خشک گوبر کی پکی ہوئی چائے پی، اس کا ذائقہ اور تھا۔ سوئی گیس کی پکی ذائقہ اور ہو، کوئلوں کی چائے پکی ذائقہ اور ہے، لکڑی کی چائے پکی، روٹی پکی ذائقہ اور ہے۔ اسی طرح کھجور کے سائے کا ذائقہ، مزہ، تاثیر، کمال اور ہے۔ اس کی گٹھلی کی اپنی تاثیر ہے، اس کی گٹھلی کا اپنا کمال ہے، اور اس کی گٹھلی، اور اگر اس کی گٹھلی ہو کھجور کی، سنیں، یا کھجور کی گٹھلیاں ہوں، کھجری ہو کھجور کی، گٹھلی ہو کھجور کی، اور پھر پڑھا جائے یا باسط ہو یا وہاب، اے میری بندش کو کھولنے والے، باسط باسط باسط، میری مشکلیں کھل گئی، میری بندشیں کھل گئی، میری گلیاں بند تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں سبق ہے
ملائکہ پر انبیاء اور اولیاء کی فضیلت. فرشتے اونچی ہستی ہیں، لیکن کہا نہیں، انبیاء ان سے اونچے ہیں اور اولیاء کو اللہ نے فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے. کہا کہ جمہور مشائخ اہل طریقت کے اتفاق سے انبیاء اعظام و اولیاء کرام جو کہ محفوظ ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. فرشتے رتبے میں انبیاء سے زیادہ بلند اور پیدائش میں ان سے زیادہ لطیف اور حق تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار، لیکن خدمت میں وہ انبیاء کے خاتم ہیں، فرشتے میں. اور اللہ پاک نے ان سب کو مامور کیا ہے، فرشتوں کو، کہ وہ انبیاء کی خدمت کریں، اولیاء صالحین کی خدمت کریں. اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تمام فرشتوں سے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں. میری عبادت اور میری معرفت دو چیزیں آدم سے زیادہ ہے، اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا. بڑی خاص بات ہے. آج کی گفتگو جاگتے ہوئے سنیں گے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے. دو چیزوں میں اس نے دعویٰ کیا. پہلا دعویٰ کیا عبادت کا، دوسرا معرفت کا. اس لیے کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عارف معرفت رکھتا تھا، عابد عبادت رکھتا تھا، عالم علم رکھتا تھا، عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا. عشق مانتا ہے حکم کو بغیر دلیل کے، بغیر حکم کو مانتا ہے. اس رب نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا. وہی رب ہے کہتے ہیں آج میرے آدم کو سجدہ کرو. اس وقت حکم اصل ہوتا ہے. ابا ہو گیا بوڑھا، بادشاہت کی ترتیب بنی، شہزادہ آیا حضرت کے پاس، دعا فرما دیجیے. فرمایا میں چارپائی پہ حضرت بیٹھے تھے، باقی چٹائیوں بیٹھے تھے. فرمایا میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ. کہنے لگا نہیں حضرت، ادب کا معاملہ ہے. حضرت نے پھر اصرار کیا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں. کچھ دیر گزری، کچھ دن گزرے، دوسرا بھائی آ گیا. حضرت نے حضرت کے حکم کو حکم سمجھا، حکم کو حکم سمجھا، حکم مان کے چلا، دعا دے دی. 52 سال حکومت کر لی اورنگزیب عالم کی. شیطان حکم کو حکم سمجھتا. اس نے کہا میں علم میں زیادہ ہوں، ایک معرفت میں زیادہ ہوں، راز و رموز کائنات کے نظام کو میں جانتا ہوں. میرا علم زیادہ ہے، میری معرفت زیادہ ہے، میری عبادت زیادہ ہے. زمین کا کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو. اس کو علم کا تکبر مار گیا، اس کو معرفت کا غرہ مار گیا، اس کو عبادت کا ہونا مار گیا. اگر وہ عاشق ہوتا، عشق ہوتا، تو وہ صرف ایک بات کہتا کہ میرے سامنے حکم کی حیثیت ہے. کس کی؟ بس حکم کی حیثیت ہے. اس وقت
हुक्म अफजल है। उसी रब ने कहा था मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना, आज वही रब कहते हैं कि इसको सजदा करो सारे। अबा वस्तकबर, वो अकड़ गया और इनकार किया। वकाना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में शामिल हो गया। कुफ्र कहते हैं इनकार करना, कुफ्र कहते हैं बगैर तहकीक के नाम मानना। ये क्यों है? तुम्हारा रब कहां है? दिखाओ हम फिर मानेंगे। वही कहां है? फरिश्ते कहां हैं? दिखाओ हम फिर मानेंगे। इसको कुफ्र कहते हैं। कुफ्र अरबी जबान में इनकार को कहते हैं। आज के सबक में यह बात वाज़ेह है कि फरिश्तों में इनकार का खुद मादा नहीं है। चाहत का, लज्जत का, आराम का, सुकून का अल्लाह ने रखा ही नहीं। अल्लाह ने रखा ही नहीं, वो चीजें अल्लाह ने रखी नहीं। ये चीज इंसान में रखी है। इंसान के अंदर सारी चीजें, अभी आपको नींद आ रही है, गल्बा है, रात 27 की जागना, इबादत करना, खिदमत वालों का खिदमत करना, अल्लाह ने रखा है कि पल में हो सो जाए। यही मुजाहिदा फरिश्तों से ऊपर कर रहा। फरिश्तों में तो है ये चीज है ही नहीं, फरिश्तों में ये चीज नहीं है। यही मुजाहिदा, यही नफ्स का मुजाहिदा, ये नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, नागवारियों पे अल्लाह की रजा की खातिर चलना, ये इंसान को फरिश्तों से ऊंचा करता है। फिर यही होता है जो आप अल्लाह अल्लाह सीखने आते हैं, अल्लाह वाला इल्म हासिल करने आते हैं, ऐसे लोगों के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, पांव के नीचे पर बिछाते हैं। इस मुजाहिदे पे, इस कुर्बानी पे, इस नागवारी के बर्दाश्त पे अल्लाह फिर ऊंचा बनाता चला जाता है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं तो मेरा फरिश्ता है, लेकिन ये इंसान जिसके अंदर सारी जरूरतें और मजबूरियां मैंने रख दी हैं, फिर जब ये मेरी इताअत पे आता है, इसके बारे में एक लफ्ज सुना होगा कि फरिश्ता नुमा इंसान है। इसके अंदर सारी मजबूरियां, माजूरियां रखती हैं, फिर भी मेरी मान के चले, फिर भी मुझे मान के चले। और मेरी इताअत में अपने आप को छोटा बना दे। वो कौन सा लश्कर था जो हुजूर ने भेजा और कौन उसका अमीर था? उसामा बिन ज़ैद। और बड़ी बड़ी हस्तियां उसके लश्कर में उनके मामूर थे, वो लश्कर के अमीर थे। छोटी उम्र थी उनकी, उम्र छोटी थी। उनसे 40-40 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, 50 साल 35 साल उम्र में बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, जिन्होंने जिंदगियां आका के कदमों में गुजारी। पर मेरे हुजूर ने उन्हें लश्कर का अमीर बनाया। और ये आने वाली जिंदगी में एक सबक है, ख्याल करना, अगर लश्कर का अमीर, जमात का अमीर, तस्बीह खाने का अमीर और फुकरा की जमात का अमीर, रूहानियत की जमात का अमीर, तरीकत और सूफियत की जमात का अमीर, अगर किसी ऐसे को बना दिया जाए, तुम उसमें उम्र में बड़े हो, इल्म में बड़े हो, मार्फत में बड़े हो, इबादत में बड़े हो, वहां इताअत करके चलना, इताअत करके चलना, इताअत करके चलना। 91 में मेरे हजरत ने मुझे खिलाफत दी, 97 तक मैं किसी को बैत नहीं करता था, जरूरत ही नहीं होती थी। मैं कौन, मेरी क्या हैसियत? बार बार हजरत ख्वाब में आके फरमाते, मैंने तुझे अमानत दी है और सिर्फ तुझे दी है, तुझे दी। मेरे हजरत ने तो गुमनाम जिंदगी गुजारी थी,
मुझे तो इब्तदाई सालों में बेशुमार लोगों की तरफ से है, इसका कोई पीर नहीं, इसका कोई ना ये किसी का खलीफा है, ऐसी कहानी है इसकी। 97 में जाके मैंने बैत की और आज भी हजरत के हाथ में बैत करता हूं, बड़ों के हाथ में बैत करता हूं। आप मेरी बैत के कलिमात सुनेंगे तो आपको मेरी गहराई में है। मैं एक कलिमात कहता हूं, बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे, ये अल्फाज कहता हूं। जिंदगी में सफर इश्क से तय होता है, अकल वाले हार जाते हैं। कितनी चीजें हैं जो अकल में समझ नहीं आती। ये बंदा रिजालुल गैब हो सकता है, ये अच्छा, ये बंदा बुजुर्ग है, ये बंदा आज मेरे काफिले का जिम्मेदार होगा, ये बंदा तस्बीहाने के निजाम का जिम्मेदार ये बंदा है। इल्म मेरा ज्यादा है, इबादत मेरी ज्यादा है, राज रुमूज इसरार लाहूत मलाकूत जबरूत मार्फत मेरी ज्यादा है। या ये नहीं देखा जाता, या हुक्म को देखा जाता है। इश्क हमेशा हुक्म को देखा जाता है, देखता है। इश्क हमेशा हुक्म को देखता है, इश्क हमेशा हुक्म को देखता है। और जब बंदा इश्क की दुनिया पे चलता है, अल्लाह उसको मार्फत के समंदर देते हैं। और बाज़ औक़ात मार्फत का समंदर उसके पास होता है और वो किसी साहिब मनसब होता है, खुद उसे पता ही नहीं होता, और अल्लाह उसके जरिए से काम भी ले रहे होते। हाँ, खुद उसे पता नहीं होता और अल्लाह उसके जरिए से काम ले रहे होते हैं। अल्लाह ने उसको साहिब मनसब बनाया होता है, जिसे रिजालुल गैब कहते हैं। इश्क के सफर में लोग लाख दलीलें दे, कहां फंस गया। मैं एक जगह था, सुनने का वाकया है, मैं कहीं गया, कुछ हजरात बहुत सारे बैठे थे, बीच में जितने बंदे थे ना उनके चेहरे मैंने देखे परेशान थे। उनमें से ना एक बंदा था जो बदमाशी की दुनिया, दहशत की दुनिया में आगे था। रब ने उसका दिल बदला, दिल तो अल्लाह के कब्जे में। मैंने उससे पूछा तो गुस्से से एक बंदे के बारे में कहने लगा। वो बंदा मेरा शहरदार मोहल्लेदार था। लगा आपके जाने के बाद इसने सबको इकट्ठा किया है और सबको इकट्ठा करने के बाद कहा है कहां फंस गए हो, निकलो यहां से। ये 2 नंबर आदमी है, ये कहते हैं मेरा एक पीर है, खलीफा है। ना इसका कोई पीर है, ना ये किसी का खलीफा है। और पीर अगर बनाना है, कोई 80 साल से आगे के बंदे बुजुर्ग को तलाश करो। 80 साल से नीचे तो बंदा पीर होता ही नहीं। और उसने दलीलें दी। मुझे कहने लगा, फिर मैंने औरों को बुलाया, मैंने किसने क्या क्या कहा, मैंने कहा मेरा हुक्म है जो कहा है बताओ। फिर उन्होंने बताया हर वो घटिया बात जो मेरे बारे में थी उसने बयान की। उसने सच कहा होगा। वो जो उस दुनिया का बंदा था वो कहने लगा मैं तो ये दुनिया छोड़ के आपकी वजह से यहां आया। ये मुझे आपके बारे में कहते हैं आप 2 नंबर है, मैं 2 नंबर जिंदगी तो छोड़ी मैंने आपकी वजह से है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं कहा ठीक है इसको ना छोड़, फिर मुझे छोड़। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा मेरी हमारी ये जिंदगी है ही नहीं, मार दो मर जाओ, मुकाबला सड़कें ब्लॉक कर दो, झंडे लेके गत्ते लेके प्ले कार्ड लेके सड़कों पे निकलो। ये हमारी जिंदगी नहीं है। ना हमें पहले दिन ये सबक दिए। बादशाहों को गालियां दो, हुक्मरानों को तबसरे करो, तबसरे देखो, तबसरे सुनो,
पार्टियों के आपस में मुकाबले देखो,